Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. Today we have another session, Coffee with CEO, اور یہ ہمارا ایک سیشن جو ہے سی ای او کلب اور سی او ٹوڈے میگزین کی چھوٹی سی سروس ہے ٹورڈز دا کمیونٹی. اس میں ہم پاکستان کے مختلف سی ای اوز کو, بزنس لیڈرز کو انوائٹ کرتے ہیں فار اے چٹ چیٹ, فار اے گپ شپ, اور ان سے سیکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی تھیم ٹاپک پکڑ لیتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا یہ جو تھیم ہے وہ ٹورزم ہے, اور سیف ٹورزم کے حوالے سے ہم بات کریں گے, کیونکہ پاکستان کی جو پرائرٹی تھی یہ کووڈ سے پہلے ٹاپ ایجنڈے پہ تھی ہماری ٹورزم, لیکن انفارچونیٹلی جو پینڈیمک آیا گلوبلی اور لوکلی اس نے ٹورزم کو بالکل سب سے زیادہ ہٹ ہوا, ایویشن, ٹور اور ٹریولس کے جو ادارے تھے. تو اب یہ ساری جیسے جیسے چیزیں ایک نیو نارمل کی طرف ہم جا رہی ہے دنیا, تو اس کی اب ٹورزم بھی ایک نیو نارمل کی طرف جا رہی ہے, جس کو ہم کہہ رہے ہیں سیف ٹورزم. تو اس کے لیے ہم نے ایک آج اپنے ایک دوست کو سی ای او اور کنسلٹنٹ ہیں, ان کو دعوت دی ہے. بہت ہی خوبصورت انسان ہیں جو حسین فاروق صاحب. حسین صاحب بیسیکلی ایک امیگریشن کنسلٹنٹ بھی ہیں اور بہت کچھ ہیں جو ہم ان سے پوچھتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ان کا فوکس ٹرکی ہے, جس کے اندر دو چیزوں کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے یہ ڈوئل ایگریمنٹ کیا ہے اور یہ ڈوئل نیشنلٹی کیا ہے, یہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ جو پاکستان ٹرکی کا ہونے جا رہا ہے, اور یہ ڈوئل نیشنلٹی جو ٹرکی میں, کیونکہ جب سے یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ارطغرل ڈرامے کی وہ جو بتایا ہے, اس ون کا نمبر ٹاپ پہ ہے, اور پی ٹی بھی آپ دیکھیں تو اس کی سب سے زیادہ ریٹنگ آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس کی ڈراموں کی وجہ سے, ان کے کلچر کی وجہ سے, تو پاکستانیوں میں بہت زیادہ ایک ڈیزائر ہے, ایک تھرسٹ ہے ٹو گو ٹو ٹرکی, چاہے وہ ایک وزٹ کے لیے ہو چاہے وہ بزنس کے لیے ہو. تو ویلکم حسین, تھینک یو سو مچ اجاز صاحب فار ہیونگ می. ایک انٹرو کر دیا. اب آپ بتائیے کہ حسین آپ کا مین ایریا کیا ہے, ویئر یو آر ورکنگ رائٹ ناؤ. پہلے اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں, پھر اپنے کام کے بارے میں بتائیں. جی, ہماری ایک کمپنی ہے ایچ ایف کارپوریشن, جو کہ 2-3 انویسٹمنٹ کنسلٹنسی پلس امیگریشن کنسلٹنسی میں کام کرتی ہے, اور اس کے علاوہ وی آلسو رن اے اسمال گورنمنٹ ایڈوائزری پریکٹس, جو کہ دنیا کے مختلف گورنمنٹس کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرتی ہے ٹو ہیلپ دیم ان بلڈنگ اسٹریٹجیز ٹو بوسٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان دیئر کنٹریز. ٹھیک ہے. In the recent past, we have advised one of the European governments to build a program to attract foreign direct investment in their country. اور کبھی موقع ملا تو inshallah we would advise the Pakistani government as well. Coming to Turkey, Turkey has been our focus since quite some time, and especially in the recent years, the Turkish government has taken quite significant steps to not only promote tourism, as you were saying, in their country, but since you just mentioned tourism, so let me state some statistics, because کہنے کو تو کوئی بات بھی کی جا سکتی ہے, but the facts are in the numbers. So Turkey was ranked the 6th most popular tourist destination in the world by the United Nations World Tourist Organization for 2019. ٹھیک ہے. تو دس مینس کہ اس ملک میں کتنا زیادہ ٹورزم ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک چھوٹا سا یہ حسین آپ سے یہ پوچھنا ہے, کیونکہ کووڈ نے تو ایک ٹوٹلی ایک لینڈسکیپ چینج کر دیا ٹورزم کا. دا موسٹ ہارڈ ہٹ انڈسٹری جو ہے وہ ایویشن ہے, اینڈ ٹورزم وچ ایویشن از پارٹلی ریلیٹڈ ٹو بزنس ہے اور پارٹلی ریلیٹڈ ٹو ٹریول. ہوٹلز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, سارا ایک سائیکل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ ابھی تو ختم نہیں ہوا, ابھی تو لوگ پریکاشنز ایس او پیز بنا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف سیف ٹریول انڈر کووڈ؟ تو اس کے اوپر پھر ٹرکی کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے, جو آج کل وہ آگے کم از کم شارٹ ٹرم میں 1 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے تو وی نو دیٹ اٹ اسٹارٹڈ فرام چائنا, اینڈ دین یورپ واز دا موسٹ ہارڈلی ہٹ ریجن, اینڈ دین برازیل اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. اب یورپ میں جب آیا تو آبویسلی ٹرکی از اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. تو جب ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں تو ٹریولر آتا ہے چائنا سے, دیر آر اے ہیوج نمبر آف ٹورسٹ کمنگ ٹو ٹرکی سنس دا لاسٹ فیو ایئرس. اینڈ in 2018, if I'm not wrong, in China they declared the year as a tourism year for Turkey. ٹھیک ہے. ان کی گورنمنٹ کی ایک کیمپین تھی کہ the Chinese should visit Turkey for tourism. ٹھیک ہے. کیوں؟ مطلب it's one of the few countries جہاں پہ آپ کو
मिक्सचर मिलता है हिस्ट्री का, कल्चर का, आर्ट का, नेचुरल ब्यूटी का, अगर बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देखने का शौक़ है उसका, सी का। एक बड़ा मशहूर सेइंग है नपोलियन की जो कि अक्सर कोट भी होती है, आपने भी सुनी होगी कि इफ़ द वर्ल्ड वर अ सिंगल स्टेट इस्तांबुल वुड हैव बीन इट्स कैपिटल। दुनिया अगर एक मुल्क होती तो इस्तांबुल उसका दारुल खिलाफा होता। उसकी रीज़न है, आप यूरोप से जब एशिया में एंटर होते हैं तो टर्की सेंटर में आता है, आप मिडल ईस्ट से या सेंट्रल एशिया से अफ्रीका की तरफ आएँ तो टर्की बीच में आता है। तो नेचुरली उसकी एक पोजीशन ऐसी है, प्लस खूबसूरती है कि टूरिज़्म वहाँ होता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अच्छा, कमिंग टू द कोविड रिलेटेड थिंग, जब वो हुआ तो देयर गवर्नमेंट टुक वेरी डिसेंट एंड वेरी एग्रेसिव स्टेप्स, और सो मच सो कि CNN एंड BBC ने उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज की कि उन नंबर ऑफ रेट्स ऑफ इन्फेक्शन टर्की में काफ़ी हाई था, ठीक है, बट द नंबर ऑफ डेथ्स जिसको मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं दैट वाज वेरी लो कंपेयर टू एनी अदर यूरोपियन एनी अदर सदर्न यूरोपियन नेशन, ठीक है। उसमें उन्होंने अपनी कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी थी, उनकी एग्रेसिव स्टेप्स भी थे। तो दुनिया ने बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूँ सराहा कि टर्की ने जो स्टेप्स लिए हैं ड्यूरिंग कोविड-19 दे वर वेरी जस्टिफाइड, ठीक है, और बड़े टाइमली स्टेप्स लिए थे, बिकॉज इंपॉर्टेंट ही सारी टाइमलीनेस की होती है, ठीक है। अब बाकी दुनिया जब देखती है कि एक मुल्क ने इस पेंडेमिक को अच्छी तरह से मैनेज किया तो वो फिर उनका इंटरेस्ट भी होता है टूरिज़म के लिए। इस रशियन सबसे ज़्यादा जाते हैं टर्की में, सबसे ज़्यादा टॉप पे रशियंस आते हैं, ठीक है, वो हॉलीडे होम्स वगैरह भी वहाँ पर लेते हैं। तो आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल कि रशियंस की जो बुकिंग हुई थी काफ़ी सारी ऐसी थी जो उन्होंने कैंसिल नहीं की, दे जस्ट पोस्टपोन देम कि यार टर्की इज़ अ सेफ डेस्टिनेशन, अभी लॉकडाउन है, व्हेन इट वुड ओपन वी वुड गो देयर। जून में दे स्टार्टेड दे रिज्यूम देयर फ्लाइट्स, टर्किश एयरलाइन। कल प्रॉब्ली पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तीनों शहरों में टर्किश एयरलाइन की पहली फ़्लाइट आई है, वेरी गुड, और मेरा ख्याल आज वापस चली गई होंगी या जाने वाली होंगी। तो पाकिस्तान से भी उनका रिज्यूम हो गया, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है टर्किश एयरलाइन दुनिया की इट्स द लार्जेस्ट एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस सर्व्ड, दुनिया में जितने मुल्कों और उनके शहरों को सर्व करती है दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है इस हवाले से, ठीक है। तो अच्छा, अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया एक प्रोग्राम कह लें, SOPs कह लें, जो भी उसको आप कह लें, सेफ़ टूरिज़म के नाम से। ये क्या है सेफ टूरिज्म? सेफ़ टूरिज़म में दो तीन चीज़ें आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने एयरपोर्ट्स वगैरह को जो हाइजेनिक मेजर्स हैं रिकमेंडेड बाय डिफरेंट वो सारी जितनी भी मेजर्स हैं वो लेते हैं, नॉट ओनली इन द एयरपोर्ट्स बट ऑल्सो इन द फ्लाइट्स, ठीक है। प्लस ये कि आपने अब आप एज अ टूरिस्ट जब जाएंगे तो ऑब्वियसली यू वुड स्टे इन अ होटल या रिजॉर्ट, किसी जगह पर ठहरेंगे ना। तो उन्होंने वो ये चीज़ लॉन्च की है कि जो होटल्स हैं वो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉर दोज टूरिस्ट अप्लाई करेंगे सेफ़ टूरिज़म के लिए। तो अगर वो पूरे SOPs को फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ सेफ़ है तो दे वुड गेट अ सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है सेफ़ टूरिज़म। तो वो सेफली मतलब आप कहते हैं ना कि इत्मीनान से पीसफुली वहाँ पे जा सकते हैं, नंबर वन थिंग। नंबर टू, दे ऑल्सो लॉन्च सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस थिंग कि जिसकी हार्डली आपको कोई 10 to 15 यूरो यू पे एंड यू गेट इंश्योर्ड ड्यूरिंग योर ट्रैवल, और उसमें अच्छी खासी कवरेज है फॉर दैट। एंड ऑल्सो टर्की इज़ क्वाइट वेल नोन फॉर हेल्थ केयर टूरिज़म। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान या सऊदी अरब से नहीं, इवन नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज जिनके हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के बेस्ट और मोस्ट एडवांस में से हैं, लेकिन चूँकि एक्सपेंसिव हैं तो पीपल प्रेफर टू गो टू टर्की। दे हैव लाइक 34 जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स। अभी उन्होंने रिसेंटली एक ओपन किया है अपना एक इस्तांबुल में हॉस्पिटल, कोई 2600 बेड्स प्लस माइनस है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स इन यूरोप, ठीक है, और जिसमें अंदर मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, चाइल्ड केयर, मैटरनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में इट वाज ऑलरेडी नोन, ठीक है, तो लोग इवन वहाँ पे ड्यूरिंग कोविड की ट्रीटमेंट के लिए भी जा रहे थे। अच्छा, एक मज़े की बात, टूरिज़म को तो हमने डिस्कस कर लिया। Turkey is a founding member of OECD and also one of the members of G20 nations, जो 20 बड़ी बड़ी economies हैं उनका। And during the first quarter of 2020, Turkey was one of the only 2 G20 economies to record a positive growth. बाकी सब negative में थे। Turkey was one of the only
two G20 countries, one of the only two G20 countries to record a positive growth during the first quarter of 2020. बाकी जितने बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं सब नेगेटिव में थी, ठीक है. तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी डिस्पाइट द पेंडेमिक उनकी जो इकोनॉमी थी, सफ़र तो उसने किया, वो तो सब इकोनॉमीज़ ने किया, वो तो चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी ने भी किया, यूएस ने तो ज़्यादा सफ़र किया, बट दे एटलीस्ट मेंटेन्ड सम ग्रोथ. एंड बाकी आप देखें ना 18 G20 इकोनॉमीज जो हैं दे आर इन द नेगेटिव, और ओनली 2 G20 इकोनॉमीज दे अदर वन वाज इंडिया. हाँ अच्छा, लेकिन आप अगर इन टर्म्स ऑफ बात करेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 में जितनी ग्रोथ थी उसके कंपैरेटिवली 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में जितनी ग्रोथ है, तो टर्की वाज ऑन द टॉप विद 4.4% इकोनॉमिक ग्रोथ. इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है. प्लस एक और बड़ी मशहूर सेइंग है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड, दुनिया की आधी से ज़्यादा तिजारत टेक्स प्लेस विद इन अ 4-hour फ्लाइट रेडियस ऑफ टर्की. इसीलिए टर्की के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, समथिंग विच आवर गवर्नमेंट एंड द टर्किश गवर्नमेंट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन. ठीक है, अभी व्हेन द प्रेसिडेंट एर्दोगन केम टू पाकिस्तान इन February, तो दे ऑल्सो टॉक एक्सटेंसिवली. Pakistan and Turkey, they enjoy brotherly relations, something which can be traced back to generations. But I think, not only I think, the governments of both countries also think that it's time to bolster and increase those brotherly relations, and it's time to increase the economic cooperation between both the countries. ये जो अभी बात कर रहे थे हम पहले ऑफ द लाइन, तो ये आप बता रहे थे कि डुअल जो आपका है डुअल सिटीजनशिप थिंग, इसके बारे में क्या अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए, खासकर क्योंकि पाकिस्तानी जो इंडियन जो टर्किश ड्रामों ने धूम मचाई हुई है और उसकी वजह से एक तो जर्नली लोग बाहर जाना चाहते हैं, अब पर्टिकुलरली ये ड्रामो कल्चरल जो डिप्लोमेसी है ये थ्रू टीवी ड्रामास, तो इससे ज़्यादा डिप्लोमेसी बढ़ती है, लोगों को ज़्यादा होता है, क्योंकि यूरोप जो अगर यूएस इट्स टू एक्सपेंसिव एंड टू डिफिकल्ट टू देयर बिकॉज वीज़ा इशूज़, टर्की का ये इशूज़ नहीं है, तो लोग थोड़े से पैसों से एक सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, और एक फैमिली वहाँ क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं कि वो सिटीजनशिप की तरफ आए और वहाँ अपनी लाइफ को पाकिस्तान के साथ वो टर्की की लाइफस्टाइल को भी इंजॉय करें. देखिए, when it comes to since we have quite extensive work on citizenship thing, तो हमने दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों के citizenship laws को स्टडी किया हुआ है, because we have a research department जहाँ पे हम constantly research करते रहते हैं और फिर उन्हीं के बेस पे हम recommendations देते हैं different governments को. When it comes to dual citizenship thing, तो नॉर्मली दुनिया में दो तरह के मुल्क हैं. एक एडवांस इकोनॉमीज़ लाइक यूके, कनाडा, यूएसए, जो कि अपने सिटीजन्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती सिटीजनशिप पे, वो कहते हैं आप 2 लें 3 लें, वुड नॉट बॉदर. हाँ, आपने पब्लिक ऑफिस मेंटेन करना है या गवर्नमेंट में आना, तो फिर आप सिर्फ उस मुल्क के शहरी होंगे. दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जिस तरह सिंगापुर या जापान या सऊदी अरेबिया हैं या एमिरेट्स है कि आपने बस सिर्फ हमारे मुल्क की नेशनलिटी रखनी है, किसी और की आप नहीं लेंगे तो अपनी छोड़नी पड़ेगी. ठीक है, लेकिन इसमें एक तीसरी तरह का मुल्क भी है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान है. आपको पता है पाकिस्तान वैसे एक यूनिक मुल्क है हर लिहाज से ही, तो हमारे एग्रीमेंट्स में थोड़े से यूनिक हैं. हमारे एग्रीमेंट हमारा जो लॉ है डुअल सिटीजनशिप के, वो ये कहते हैं कि अगर तो आप उन 19 मुल्कों में से जिनके साथ पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उनमें से किसी के सिटीज़न बनते हैं या उनका कोई सिटीज़न पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेना चाहता है थ्रू मतलब किसी भी तरह से, ठीक है, तो वो अलाउ करते हैं. उन 19 के अलावा अगर किसी मुल्क के सिटीज़न आप बनते हैं तो यू वुड हैव टू रिनाउंस या सरेंडर योर पाकिस्तानी सिटीजनशिप. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें अभी तक टर्की नहीं है और उसमें नहीं है. टर्की ऐसा मुल्क है जो अलाउ करता है डुअल सिटीजनशिप को. ठीक है, तो हम द बॉल इज़ इन आवर कोर्ट. अभी भी अखबारात में बड़ा ज़्यादा आया था कि पाकिस्तान इज़ अबाउट टू साइन डुअल सिटीजनशिप एग्रीमेंट विद टर्की, और सो मच सो दैट some people were saying that probably this agreement would be signed during the visit of President Erdogan, but somehow वो नहीं हो सका. ठीक है, I do not know at which stage that agreement is, but the ball is in the court of Pakistani authorities, not in the court of Turkish authorities, because उनकी तरफ से restriction नहीं है. ठीक है, उन 19 मुल्कों में आइसलैंड जैसा मुल्क भी है जहाँ पे गिनती की 3 से 5 पाकिस्तानी रहते हैं. एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ठीक है, लेकिन बस किसी गवर्नमेंट ने वो साइन कर दिया. दो चीज़ें जिन पे इफ़ समवन वुड आस्क
our opinion, تو our humble opinion would be کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ proactively کام کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو apart from tourism and relations. Number one is free trade agreement جس پہ already ہوم ورک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان اور ٹرکی کا ایک یونیک چیز یہ ہے کہ اس کے کسٹمس یونین ایگریمنٹ ہے اس کا یوروپین یونین کے ساتھ, دیٹ وہ سنس 1996, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ٹریڈ میں آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے یوروپین یونین مارکیٹ کی. اس کے علاوہ ٹرکی کے فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ملٹیپل دوسرے ملکوں کے ساتھ. تو آپ ملینس آف کسٹمرز کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ ٹرکی میں یو اسٹیبلش اے بزنس اور بزنس ٹائز, تو آپ ملینس آف کسٹمر کو ایکسیس کر سکتے ہیں تھرو یور بزنس پریزنس ان ٹرکی, ٹھیک ہے. اب پاکستان اور ٹرکی کا اگر فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے, جس میں اوبیسلی کچھ رکاوٹیں ہوں گی, ان کو دیکھنا پڑے گا دونوں ممالک کی جو بھی ٹریڈ گورننگ باڈیز ہیں یا فائنانس کامرس منسٹریز ہیں ان کو. تو اٹ وڈ بی ویری بینیفیشیل فار پاکستانی بزنس کمیونٹی ایز ویل, بیکاز اٹ وڈ اوپن اے پلیتھورا آف اپرچونیٹیز فار ایکسپورٹس. ہمارے جو ایکسپورٹرس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے کہ ان کو مارکیٹ ایکسیس مل جائے گی. دس از ون تھنگ. اور جہاں تک ڈوئل سٹیزنشپ کا آپ نے بات کیا, تو اوبیسلی وہ جب ہو جاتا ہے تو ٹرکش سٹیزن کین ایکوائر پاکستانی سٹیزنشپ اینڈ پاکستانی سٹیزنس کین ایکوائر ٹرکش سٹیزنشپ وداؤٹ دا نیڈ ٹو ریناؤنس اور سرنڈر دیئر سٹیزنشپ. حسین یہ بھی بتائیں, یہ آپ نے ٹریڈ کا بتایا, پھر آپ نے سٹیزنشپ کا بتایا. اب مجھے تھرڈ پوائنٹ ہے کہ گیو می 3 reasons ٹو انویسٹ ان ٹرکی, ٹھیک ہے. ایک تو سٹیزنشپ مائنس کر دیں, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کون سے بزنسز ہیں, جیسے ریئل اسٹیٹ ہے, جیسے بینکنگ ہے, جیسے ان کا ریٹیل ہے, جیسے ان کے بڑے بڑے آپ نے بتایا ہاسپٹل ہیلتھ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی بال وہیں سے لگوائے ہیں. نہیں, میرے نیچرل بال ہیں. پکی بات ہے, نہیں میرے تو سر کے بال, جا کے بال لگوا کے آتے ہیں. میرے سر کے بال اتنے دیکھنے پڑیں گے. میرے ینگ لوگوں کے بھی بال وہاں پہ لگوائے. چلیں, میرے سر کے بال نہیں تو کاسمیٹک ہیلتھ کیئر ٹورزم از ون آف دا ٹاپ ریزنس پیپل. کتنے پاکستانی بنگلہ دیشی اور لگواتے ہیں ٹرانسپلانٹ. مجھے اندر کی بات پتہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ اوریجنل ہیں, یہ اتنے ماشاءاللہ تھک ہیں کہ مجھے ان کا والیوم کم کرانا پڑتا ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ٹرکی سے لگوائے ہیں, ہم دیکھیں تو صحیح, ہم نے بڑا تو وہ یہاں پہ اور کسی کا لگوا نہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ میں ٹرکی از ون آف دا ٹاپ ڈیسٹینیشنز. اچھا, اب یو ور ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹمنٹ. اچھا, تو یہ 3-4 ایریاز بتائیں جہاں سمجھتے ہیں کہ اس کا ROI بہت زیادہ ہے, کہ پاکستانی لوگ وہاں اس طرف یہ حالی ہو, سٹیزنشپ کے لیے ان کے لیے موٹیویشن نہ ہو, ان کے لیے بزنس ایک موٹیویشن ہو. کہ 5-6 گھنٹے کی آپ ایک فلائٹ پہ آپ ایک قریبی ملک میں چلے جائیں, ایک قریبی دوست ملک میں, دس از ویری امپورٹنٹ, چلے جائیں رادر دین آپ کینیڈا, UK, USA میں جائیں. تو کیا وہ 3 انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آپ بتائیں. اچھا, میں اس پہ آؤں. پاکستانیوں کے لیے میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ ہمیں صرف یہی نہیں سوچنا کہ پاکستانی جو ہیں وہ انویسٹ وہاں پہ کر رہے ہیں. وی آلسو ہیو ٹو تھنک کہ ہم ٹرکش کمپنیز کو کیسے پاکستان میں انوائٹ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, ایٹ پریزنٹ اکارڈنگ ٹو دی, اچھا اوکے, ایٹ پریزنٹ اکارڈنگ ٹو دی آفیشیل اسٹیٹسٹکس دیر آر 17 Turkish firms operating in Pakistan and with huge investments. یہ کوئی وہ سنگل روم انویسٹمنٹ والی کمپنیز نہیں ہیں. ڈفرنٹ حیات کیمیا ہے ون آف دا لارجسٹ انویسٹرس, ٹھیک ہے, اینڈ دیئر آفس از جسٹ نیئر ٹو آور آفس, تو ان کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن ہے اس حوالے سے. پلس کوکا کولا ہیز, ٹھیک ہے, پلس اس کے علاوہ اور بھی فرمس ہیں. کانٹریکٹنگ میں ان کی کافی فرمس ہیں. ہماری پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں ایون بیفور دس کووڈ تھنگ وی ور, ہمارا ٹرکی میں بیکاز ریئل اسٹیٹ کمپنیز کے ساتھ اچھی کولیبریشن ہے, تو وی ور آلسو انوائٹنگ اے کنسلٹنسی کمپنی فرام ٹرکی بیفور دس کووڈ تھنگ to come to Pakistan and to give consultancy to Pakistani real estate developers for concept design and building real estate projects according to European standards. کہ آپ کس طرح اچھے projects بنا سکتے ہیں. We still are working on that and inshallah we hope to realize that thing as well. تو اسی طرح ہمارا یہ جو فیصل آباد کے قریب جو ایک فری زون سارٹ آف ہے, اس میں اچھی اپرچونیٹیز ہیں ٹرکش مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے ہمارے, پلس ادر فری زونس میں, اور وہ آلریڈی اس چیز کو اویل کر رہے ہیں. اچھا, اب وہ کر رہے ہیں, دے نو دس تھنگ. ہاں, ان کو ایک پرابلم آتی ہے ریمیٹنس کی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ بھی موقع ملا تو بات کر لیں گے, ورنہ پھر کبھی صحیح. اچھا, کمنگ ٹو دا پاکستان, اس میں پاکستانیوں کی وہاں ریئل اسٹیٹ میں اچھی انویسٹمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہالیڈے ہومس یا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ, اس پہ رینٹلس ان کو آتا رہتا ہے. ہیلتھ کیئر از اندر تھنگ وچ ناؤ انویسٹرس آر آئنگ ان ٹرکی,
کہ اگر اتنا اچھا روبسٹ اور اچھا ہیلتھ کیئر ہے تو وائی ناٹ ڈو سم تھنگ ان ہیلتھ کیئر ایدر ان دا فارم آف جوائنٹ وینچر اور ان دا فارم آف مرجر اینڈ ایکوزیشنس, ٹھیک ہے, یا ٹو اسٹیبلش یور اون تھنگ. تو ہیلتھ کیئر از ون تھنگ. پلس انڈسٹری میں فار ایگزامپل دے ہیو سم زونس, کچھ تو پبلک زونس ہیں, گورنمنٹ کے انڈسٹریل زونس ہیں, اور کچھ پرائیویٹ انڈسٹریل زون ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ سیٹ اپ کرتے ہیں, آپ سیٹ اپ کیوں کریں گے, وہاں پہ آلریڈی یورپین کمپنیز بھی سیٹ اپ کر رہی ہیں. کیوں؟ اور یورپین امریکن کمپنیز, بیکاز جسٹ ایز آئی مینشن بفور, ٹرکی ہیز کسٹم یونینس ایگریمنٹ ود دا یورپین یونین, تو وہ مارکیٹ ایکسیس مل جاتی ہے. تو آپ بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں اپنا ٹرکی میں, ادھر مینوفیکچرنگ اور اینی ادر تھنگ, اور پاکستان اور ٹرکی کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے, تو پلس آپ خود دیکھیں کہ ٹرکی سے آپ کو ملینس آف کسٹمرس آلریڈی ایکسیس مل رہی ہے, تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ہیوج تھنگ. جس طرح آئی اسٹل ریممبر some words spoken by our government officials during the visit of President Erdogan. جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور ٹرکی کا bilateral trade volume in 2019 was 867 million, 850 million plus minus US dollars میں, تو this is very low, بہت لو ہے, negligible ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے والیوم, ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے زیادہ تھا, پھر وہ کچھ ڈیوٹیز لگیں پاکستان کی اسپیشلی ٹیکسٹائل پروڈکٹس پہ, تو وہ والیوم کم ہو گیا, ٹھیک ہے. اینڈ جس طرح پریزیڈنٹ ایردوگن ہی سیڈ دیٹ وی وانٹ ٹو ریز دس لیول ٹو 5 بلین US dollars پر اینم, اینڈ دس از اچیویبل, ٹھیک ہے, پرووائڈیڈ یہ ہے کہ آپ اس فریم ورک پہ کام کریں, ٹھیک ہے, اور اس والیوم کو جو بردرلی ریلیشنس ہیں ان کو آپ اکنامک کوپریشن میں بھی کنورٹ کریں. تو دیر آر ڈفرنٹ سیکٹر, جیسے آئی مینشن ہیلتھ کیئر ہے, مینوفیکچرنگ ہے, ریٹیل ہے. اچھا, گلوبل سپلائی چینس کا ایک بڑا آج کل تذکرہ ہو رہا ہے پینڈیمک میں کہ سپلائی چینس ڈسرپٹ ہو گئی ہیں. والمارٹ سب سے بڑا ریٹیلر تھا, چائنا سے سپلائی چین سے افیکٹ ہوئی, دے شفٹڈ دیئر آرڈرز ٹو ٹرکی. That's why they're maintaining growth. That's why they're maintaining growth. One of the مطلب انہوں نے وہ شفٹ کیا, تو انہوں نے اپنے آرڈر جو ہیں وہ شفٹ کیا ٹرکی میں. اسی طرح آپ کو پتا ہوگا کہ یو ایس اور چائنا کا ایک وہ ٹریڈ وار بھی, نہ صرف ٹریڈ وار بلکہ اب تو ایک گلوبل سپریمیسی کی وہ کولڈ وار چل رہی ہے انفیکٹ, ٹھیک ہے. تو اس میں ٹرکی از ویری ویل پوزیشن ٹو ٹیک آرڈرز فرام ویسٹرن کمپنیز آئی وڈ سے, جس میں یورپین یا امیریکن کمپنیز آ جائیں گی. تو یہاں پہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. دیکھیں اگر اتنا بڑا ریٹیلر جو ہے وہ اپنی سپلائی چینس کے آرڈر ایک ملک پہ شفٹ کر رہا ہے امڈ دا پینڈیمک, تو اٹ مینس کہ دیر از سم اپرچونیٹی دیر, ٹھیک ہے. تو ریئل اسٹیٹ آ گیا, آپ کا ہیلتھ کیئر آ گیا, آپ کا مینوفیکچرنگ یہ آ گئی, سپلائی چینس میں ادروائز بھی, چونکہ وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کی وجہ سے ٹریڈ ایک پارٹ ہے. ابھی بھی ان دا ریسنٹ فیو ایئرس, اچھا ٹرکی کا نام صرف ایسا نہیں کہ پاکستان میں اور بھی بہت زیادہ ملکوں کے جو کمپنیز ہیں, بزنسز ہیں, دے آر آئنگ ٹرکی بیکاز آف فیو ریزنس, ہم نے کچھ مینشن کی. 2002 میں ٹرکی کا جو GDP تھا, اکانومی کے جو میئر ہے, وہ اٹ واز سم 280 بلین, ٹھیک ہے, اتنا تھا. 2018 میں اٹ واز سم ویئر اراؤنڈ 800 بلین, ٹرپل ہو گیا اس عرصے میں. اچھا, GDP پر کیپٹا جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خوشحالی لوگوں میں کتنی آئی, وہ بھی آلموسٹ ٹرپل ہوا. اس وقت ان GDP ان ٹرمس آف PPP جس کو پرچیز پاور پیرٹی کہتے ہیں, اس میں ٹرکی از دا 13th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ ان ٹرمس آف GDP ایڈجسٹڈ ایٹ پرچیزنگ پاور پیرٹی. تو 13th لارجسٹ اکانومی, ٹھیک ہے, one of the very few countries where you are respected as a Pakistani citizen. So I think there is a plethora of opportunities the Pakistani business community can avail in Turkey. بڑا زبردست آپ نے بریف کیا. 2 دن میں شارٹ کوسچن اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. مجھے یہ ٹرکی کے بارے میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یو آر بورن ان ٹرکی نا, جس طریقے سے آپ ٹرکی کی بات کر رہے ہیں, بلکہ یہ والا ڈائمینشن ایک پاکستانی کے حوالے سے بزنس ڈوئل سٹیزن شپ کے علاوہ تیسرا ایگریمنٹ ہے وہ ریلیجیس, جیسے ٹورزم بہت زیادہ آج کل ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں جیسے انڈیا اپنی تاج محل کو مارکیٹ کرتا ہے, تو ٹرکی جو ہمارے پاس جو ایک سینٹیمنٹس ہیں, ایک ڈیکڈس اور کیا کہتے ہیں کہ سینچریز کی آپ بات کر سکتے ہیں, ایک ٹائز ہے جس پہ جیسے مولانا روم ہے, ہاں, ان کا کونیا میں جو ہے, کونیا میں جو موزلی میں ان کا مزار ہے. تو یہ بھی بہت بڑی اٹریکشن ہے کہ لوگوں کا ایک عشق ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, ایک اسپرچول ایک کنیکشن ہے.
خالی فزیکل اور بزنس اینگل نہیں ہاں نہیں ہے تو بلکہ جیسے مکہ مدینہ میں ہمارے لیے جاتے ہیں لوگ کہ زندگی وہاں گزار دے. اس طرح وہ اقبال کے جو عاشق ہیں یا جو فارسی سمجھتے ہیں وہ روم کو اپنا بہت زیادہ کرتے ہیں, ایڈمائر کرتے ہیں, رکھتے ہیں, محبت ایڈمائر کرتے کرتے ہیں, تو وہ بھی وہاں جانا چاہتے ہیں, اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے یہ اب اپنے بارے میں تھوڑی سی 2-4 چیزیں بتائیے حسین کہ یہ ساری زندگی ماشاءاللہ آپ نے کام کیے اتنا کچھ زندگی میں کیا. اب یہ بتائیے کہ کووڈ کے انڈر آپ نے کیا سیکھا, ایک تو کی لرننگس کیا ہیں آپ کی پرسنل لیول پہ, پروفیشنل لیول کے, کہ 3-4 مہینے ہم کوارنٹائن اور یہ کووڈ یہ جو ان ایکسپیکٹڈ جو پورا پینڈیمک گلوبلی آیا 2 دن کی لرننگس کیا تھی؟ دیکھیں سب سے تو امپورٹنٹ جو چیز ہے, میں اگر آپ میرے سے پرسنلی پوچھیں گے تو یو آلویز ہیو ٹو بی ریڈی فار اینی ورس سرکمسٹانسز ان یور لائف. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا مصیبت بتا کے نہیں آتی, آ جاتی ہے بس, جب آتی ہے تب پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, آلویز ہوپ فار دا بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. اچھا اس کو آپ بزنس کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ تو پرسنل بھی آ گئی, سیم جو چیز ہے وہ بزنس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ آپ کو اور یہ دنیا کی بڑی بڑی جو سپلائی چینس ہیں جب وہ ڈسرپٹ ہوئیں تو سب بزنس نے یہ بات سیکھی کہ آپ کو اپنے بزنس کو تھوڑا سا ریزسٹنٹ بنانا ہے کہ کوئی بھی انفورسین سرکمسٹانسز آتے ہیں تو آپ کی جو اپروچ ہے وہ ایسی ہو کہ آپ اس میں اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں. سسٹینیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. کرائسس مینجمنٹ. دوسری بات یہ بتائیے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم انسان ایک چیز اپنی ڈیولپ کرتا ہے وہ سکسیس ہے, کہ کوئی آپ اس کو بزنس کو سکسیس کہتا ہے, کوئی آپ کو ہیپینس کو سکسیس کہتا ہے, کوئی پیس آف مائنڈ کو سکسیس کہتا ہے, کوئی اچیومنٹس کو سکسیس کہتا ہے. آپ کی کیا ہیپینس اور آپ کی سکسیس کو کیسے ڈیفائن کریں گے اسپیشلی انڈر کووڈ؟ پیس آف مائنڈ آلویز. دیکھیں سکسیس کو نارملی تو مانیٹری ٹرمز میں یا فائنینشیل ٹرمز میں آج کل دنیا میں ڈیفائن کیا جاتا ہے, اور لیکن اس سب چیزوں سے بھی فائنینشیل سکسیس سے بھی آپ کو ایونچولی کیا ملتا ہے؟ پیس آف مائنڈ. آپ فیم لیں گے, ایونچولی کیا ہے, فیم سے آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ کو پیس آف مائنڈ ٹیمپریری ہے نا, تو پیس آف مائنڈ دس از دی definition of success for me. Bismillahirrahmanirrahim. This is the second part of the question regarding the coffee with CEO session. حسین فاروق ہمارے ساتھ ہیں آج کافی سیشن میں. تو میرا ایک کوشچن تھا کہ اوور دا ایئر پیریڈ آف ٹائم یا اسپیشلی کووڈ کے انڈر ہر بندہ جو ہے نا جو اپنی سکسیس کو ری ڈیفائن کر رہا ہے, لائف کو ری ڈیفائن کر رہا ہے, بزنسز کو ری ڈیفائن کر رہا ہے. تو حسین آپ نے سکسیس کو کیسے ری ڈیفائن کیا؟ دیکھیں success was always a peace of mind for me before the COVID, during the pandemic and in the new normal as well. As long as I have peace of mind, I think I am successful. مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ میں آپ نے بکس پڑھی, آپ نے کوئی کتابیں وغیرہ؟ میں اصل میں آئی ایم آلسو رائٹر, تو میں رائٹر ہوں, میں کچھ انٹرنیشنل پبلیکیشنس میں بھی لکھتا ہوں. ریسنٹلی آئی کنٹریبیوٹڈ این آرٹیکل ٹو ڈان, اٹ واز ریگارڈنگ نیو فائنینشیل آرڈر in the aftermath of pandemic. تو میری اسٹڈیز تو مسلسل چلتی رہتی ہیں. موسٹلی آئی ریڈ ریگارڈنگ اکنامکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنس. وہ ایک ڈیورنگ پینڈیمک, بیفور اینڈ آفٹر, وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. تو کتاب تو پڑھتی ہوں گی, تو 2-3 کتابوں کے نام بتانا پسند کریں گے؟ کتابیں مجھے جو اگر ایک بک کا پوچھیں گے تو جو جس کا میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور جن کے آتھر کے ساتھ میری اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے, دیٹ از محمد ان دا آئی ویو آف اے کرسچن. ڈاکٹر کریگ کانسینڈین ہیں, ایک کیتھولک کرسچن ہیں. ہی از این آئرش اٹالین امریکن, ٹھیک ہے, بیسڈ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو ہی ہیز ایکسپرٹیز آن پروفٹ محمد, تو کافی زیادہ ان کی اس میں ریسرچ ہے. تو آئی ایم اینشیسلی ویئرنگ فار ہز بک. وہ پریزنٹ کرتے ہیں بیسیکلی دا لائف آف پروفٹ محمد ان دی آئیز آف اے کرسچن. مجھے ایک بات بتائیے, میں نے اسکول میں, کالج میں ہمیں ایک نا ٹیچر نے ایک سبجیکٹ پڑھایا تھا سکسیس کے اوپر نا, کہ زندگی میں کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی ایک خاص ایک ٹریٹ ہوتا ہے. ہم بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات کریں کہ انگریزی اچھی ہونی چاہیے یا ان کے ابا جی امیر ہونے چاہیے, لیکن نہیں, ان کا ڈریس فار سکسیس ایک باقاعدہ ہماری ٹریننگ ہوئی تھی. تو میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں آپ بڑے
حالانکہ گرمیاں بھی ہیں, آپ نے سائٹ ٹو سوٹڈ بوٹی اور بڑی زبردست ٹائی اور بڑی زبردست ٹی شرٹ, یہ بھی لگتا ہے ٹرکی سے لگتا ہے آپ نے کر کے. اس کا کیا راز ہے اتنی آپ ریڈی فور ایک اپ ٹو ڈیٹ ڈریس کوڈ کا بڑا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں, میں نے جو کچھ پہنا ہوا ہے اس میں صرف میری واچ ٹرکش ہے, باقی سارا پاکستانی ہے. تو کیا ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا یہ کسی نے, یا ویسے ہی بس میرا خیال ہے شوق کہہ سکتے ہیں پچھلے کافی عرصے سے میں تھوڑا سا ہاں فٹنس کانشیس بھی ہوں, تو ساتھ یہ بھی شوق ہے, ایسے ہی ایکسٹرا کا شوق مل گیا تو میں نے کہا اچھا شوق ہے رکھ لیتا ہوں. بڑی خوبصورت اس سے شخصیت آپ کی باہر نکل کے آتی ہے. تو ایک مجھے آخر میں 2 کوشچن ہے. آپ کی اپنی ماشاء اللہ انرجی ہر وقت یو آر اے اسمائلنگ فیس, آپ کی اپنی کون سی انرجی ہے, انسپریشن ہے, رول ماڈل ہے؟ دیکھیں رول ماڈلس تو ایک میں نے بھی ذکر کیا پروفٹ محمد, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ مائی ڈیڈ واز مائی لیٹ فادر واز ون آف مائی رول ماڈلس, ٹھیک ہے, جو تھوڑا بہت بولنا سیکھا ہے یہ ان سے ہی سیکھا. ہی واز بیسیکلی این ایڈوکیٹ, تو وہ کورٹس میں بولتے تھے, تو آپ کو پتہ ہے وکیل تو بولنا اور وکالت تو ساتھ ساتھ چلتی ہے, تو تھوڑی سی کچھ ان سے میں نے مستعار لے لیا, بولنے کی عادت, کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کا شوق ان سے مستعار لے لیا. اس کے علاوہ اقبال از ون آف مائی فیوریٹ, ناٹ اونلی ہز پوئٹری بس ادروائز ایز اے پرسن ایز ویل. آئی ہیو ریڈ ہز پوئٹری کوائٹ ایکسٹینسولی. پہلے تو بہت زیادہ یاد بھی ہوتی تھی تو شیئر کوٹ بھی کر دیا کرتا تھا, اب اتنی زیادہ یاد نہیں ہے, تو ہی واز آلسو ون آف مائی فیوریٹ پرسن. نئی نسل کو آج کل ہم نے ایک انٹرپرینورشپ ایک پروگرام لانچ کیا ہوا ہے اسٹارٹ اپس کے نام سے, اپنی دنیا پیدا کر, ٹھیک ہے, ایک ہم ینگ, کیونکہ جاب لیسنس بہت زیادہ ہے اور پینڈیمک کی وجہ سے ملینز آف جابس پیپل ہیو لاسٹ. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ینگ انٹرپرینورس کے لیے, کیا ان سے اسکلس ڈیولپ کریں, کیا ایک امید کا میسج, ایک میسج آف ہوپ اینڈ آپٹیمزم جو آج کے ینگ بچوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آلویز چوز دا فیلڈ یو لائک, ٹھیک ہے. نیسیسری نہیں ہے کہ آپ کی جس چیز میں آپ کی ایجوکیشن ہے اور جس چیز پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ سیم ہی ہو. وہ اگر ایک ہی ہے تو بہت اچھی چیز ہے. ہمیشہ اپنا فیلڈ وہ چوز کریں جو آپ کو پسند ہے, تب آپ کو اپنا کام نہیں لگے گا, شوق لگے گا, ٹھیک ہے. آپ اس میں محنت سے کام کریں گے اور آپ کو وہ محنت بوجھ نہیں لگے گی, آپ اس کو انجوائے کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکمسٹانسز اگر ٹف بھی آتے ہیں, فار ایگزامپل آج کل جاب لیس ہے, آپ کہیں اپلائی کریں گے تو وہ آلریڈی لے آف کر رہے ہیں اسٹاف, تو نئے لوگوں کو جاب کہاں سے دیں گے. تو بی پرسسٹنٹ. شارٹ ٹرم جو شوقس آتے ہیں نا ان سے ڈسٹرب نہ ہوں. یہ شوق صرف وہ اس وقت جو ینگ بیچلرس ہیں جو بھی گریجویٹ ہو کے نکلے ہیں صرف ان کو نہیں ہیں, یہ بڑی دنیا کی جو ٹاپ کی کمپنیز تھیں نا ان کو بھی شوقس آئے ہیں, جن کے جتنے بڑے بزنسز تھے ان کو اتنے بڑے شوقس آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک تو تھوڑا سا اپنے اندر ڈٹرمنیشن ہوگی اور فوکس ہوگا تو آپ مشکل ٹائم کو بھی گزار لیں گے, کیونکہ ایک وہ سینگ ہے کہ مشکل ٹائم کی بھی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتا, گزر جاتا ہے. ماشاء اللہ جی, زبردست, بہت اچھا لگا حسین آپ کے ساتھ ہمیشہ ینگ انٹرپرینور, ینگ سی او, اور ایک اتنی ماشاءاللہ خوبصورت چیزیں اور ترقی کے ساتھ جو آپ کا ایک فائنینشیلی کمرشل اینڈ اسپرچوئل ایک ریلیشن. ویسے عشق ہے ٹرکی کے ساتھ تو میں آئی لو ٹرکی, لاسٹ ایئر آئی واز دیئر, اور استنبول میں گیا تھا, میں بہت انجوائے کیا تھا. بہت خوبصورت لوگ ہیں اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ میں دوحہ میں بھی گیا ہوں, سعودی عرب میں بھی. یہ چیز آپ کو آئی کین گارنٹی, یس آپ کو ٹرکی کے علاوہ ایز اے نیشن بات کر رہا ہوں, ایز اے پرسن آپ کو شاید دشمن ملک میں بھی مل جائے رسپیکٹ, ایز اے نیشن دنیا کا واحد ملک ہے. ڈرامے نے تو زیادہ ہی ہائپ, کافی زیادہ بلکہ ہمیں بھی کوئی ایسا ڈرامہ بنانا جو پاکستان سے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا کہ انشاءاللہ تعالی اسٹے ود اس, جہاں سارے سی او کلب کے آپ اوپر یہ سیشن آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو لائک کر سکتے ہیں, اور ریئلی ٹرکی کے حوالے سے پلیز بی سیریس, آپ کو بہت اچھا لگے گا ٹرکی جا کے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.